سب سے پہلے بات روس یوکرین کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ مذاکرات کا ایک اور دور مکمل ہوا ہے اور استنبول میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں جس میں کئی معاملوں پر تبادلہ خیال اور اتفاق رائے دونوں ملکوں کے درمیان ہوا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان مختصر مذاکرات میں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے۔ روس یوکرین کے قیدیوں کو رہا کرے گا اور بدلے میں یوکرین روسی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ 6000 سے زائد جو فوجی ہے ان پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے کہ جو فوجی ہے ان کو رہا کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ استنبول میں یہ دوسرے دور کی مذاکرات تھی، پہلے دور کے مذاکرات میں کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ 6000 فوجیوں کی لاشوں کی واپسی پر بھی دونوں ملکوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے اور یہ اہم پیش رفت روس یوکرین کے درمیان جہاں جنگ ہوئی وہیں اب مذاکرات میں یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے جہاں پر قیدیوں کے تبادلے پر دونوں ملک متفق ہوئے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ 48 گھنٹوں کے دوران جہاں پر حملے ہوئے، یوکرین کی طرف سے 200 سے زیادہ ڈرونز بھیجے گئے، 40 کے قریب جو جنگی طیارے تھے وہ تباہ ہوئے رشین ایئر بیس کے اوپر، اور دوسری طرف استنبول ترکی کے اندر ترکی کی طرف سے اس میں چونکہ ثالث کا کردار وہ ادا کر رہا تھا، اور روس اور یوکرین کے وفود کے درمیان براہ راست امن مذاکرات ہوئے۔ نیا دور شروع ہو گیا ہے اور شہر استنبول کے اندر پہلا مرحلہ مذاکرات کا ختم بھی ہو گیا۔ بات چیت میں جہاں 1 گھنٹے سے زیادہ تک بات چیت جاری رہی، اس کے دوران فریقین نے جنگی قیدیوں کے تبادلے کے متعلق جو دستاویزات تھے اس کا تبادلہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور روسی سرکاری میڈیا نے اس ملاقات کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ جو پیش رفت ہوئی ہے 16 مئی کو ہونے والی جو آخری بات چیت تھی، اس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان تقریباً 1000 قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس بار بھی دونوں ممالک جنگی قیدیوں کے نئے تبادلے کے لیے تیار ہیں، اور یوکرین نے روس کو ان بچوں کی سرکاری فہرست بھی سونپی ہے جنہیں مبینہ طور پر زبردستی روس لے جایا گیا، ان کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جو شخصیات شامل تھی، یوکرانی وفد کی قیادت وزیر دفاع رستم امروف کر رہے تھے، جبکہ روسی وفد کی سربراہی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی ساتھی ولادیمیر میڈنسکی کر رہے تھے، اور ترک وزیر خارجہ باکان فیدان نے بھی مذاکرات کی صدارت کی۔ شروعات میں انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت کرنا ہے۔ امریکہ نے دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی پر راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی۔ یوکرین اور روس کے درمیان تقریباً 1000 کلومیٹر طویل سرحد پر یہ جو شدید جنگ ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور دونوں فریقین مسلسل ایک دوسرے کی سرزمین پر جارحیت کر رہے ہیں۔ جنگ کی صورتحال کشیدہ ہے۔ روس نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح شمال مشرقی یوکرین کے شہر خارکیو کے اوپر 2 بیلسٹک میزائل بھی داغے، ان میں سے ایک میزائل رہائشی علاقے اور سکول کے قریب گرا، جس سے مقامی شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا ہے۔ حملہ جنگ کے انسانی بحران کی گہرائی کو بھی بے نقاب کرتا ہے، یہ تو زیلنسکی یا ان کی حکومت مان رہی ہے، لیکن 12 ڈرون 162 ڈرون مار گرانے کا جہاں دعویٰ رشین فضائیہ کی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن یہ بھی کلیئر کیا گیا تھا کہ 40 سے زائد روسی لڑاکا طیارے تباہ ہوئے، جن کی تصویریں بھی بعد میں منظر عام پر آئیں۔ کل کے حملے کے بعد مذاکرات کے اس دور میں پہنچنا اور اس بات پر اتفاق ہونا کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، 600 کے آس پاس جو فوجی ہلاک ہوئے ان کی لاشیں ایک دوسرے کے سپرد کی جائیں گی، یہ بڑی بات اپنے آپ میں، اور بہت سارے ممالک کی جانب سے جو اب تک کوششیں کی جا رہی تھی امن کی بحالی کے لیے، شاید اس طرف پہلا قدم بھی ہے۔